اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ آج کے تفکر میں آج ہم بات کریں گے ایک منفرد موضوع کی طرف، تصوف کے حوالے سے، کہ تصوف اور خواتین کے حوالے سے۔ تو زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح خواتین کے لیے معاشرے میں تصوف کے حوالے سے عمومی طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ تصوف یا عرفان الہی عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ اس میں اکثر جو کم علم جو ہیں علماء کی طرف سے بے ظرفی اور بے انسانی جو ہے وہ برتی گئی ہے۔ وجوہات جو اس کے لیے لاجک جو پیش کیا گیا وہ یہ لاجک پیش کی گئی کہ ان کا کام یعنی خواتین کا کام صرف تخلیق اور دنیاوی معاملات کی طرف توجہ کرنا ہے، لہٰذا خواتین کو مذہبی معاملات کی گہرائی سے دور رکھا جائے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ اس وجہ سے زیادہ چیز گرو کر گئی دین اسلام کی بنیاد اور صحیح عقیدے کو نہ سمجھنے کی بنا پر یہ عقیدہ سامنے آیا، یا کم علمی اور کم فہمی نے خواتین کے لیے کئی تعصبات کو جنم دیا۔ خاتون کے لیے اپنے باپ یا شوہر سے بیعت کی اجازت لینا ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے، میرا یہ یقین ہے کہ کوئی صاحب بصیرت باپ اور شوہر عورت کو اس کے حق سے محروم نہیں کرے گا۔ نہ تو کسی عورت کا شوہر جو ہے اس کو جزا سزا کے عمل میں ہاتھ بٹوانے آئے گا، اور نہ ہی اس کا باپ جو ہے خاتون کو اس جزا سزا کے عمل میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آئے گا۔ اب آپ سوچیں، اس بات پر تفکر کریں۔ اب یہ بات خواتین پر منحصر ہے کہ وہ ذرا غور کرے اس پر، کس طرح وہ احسن طریقے سے جہاں دوسری طرف دنیاوی معاملات کو بھی چلا رہی ہیں، وہ اس معاملے کو بھی، عرفان الہی کے معاملے کو، تصوف کے مسئلے کو بھی اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں، اس کو حسن نظر سے حل کریں۔ اس کے لیے ہمیں لیم ایکسکیوز سے نکلنا ہوگا کہ یہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، اس طرح میرا یہ کام ہے، میں اس کو کر نہیں۔ یہ جو معاملہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ ابدی اہمیت کا معاملہ ہے۔ اس میں مرد اور دونوں کے لیے یکساں جو ہے نا، وہ مالک نے کہا ہے کہ وہ اپنی پہچان کریں، اپنی شناخت کریں، اور میں نے جن معاملات کے لیے انہیں بھیجا ہے اس پر غور و غرض کریں۔ قرآنی استدلال کی روشنی میں عورت اور مرد، اللہ کے نزدیک مرد اور عورت برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں 4 پارے میں کہ بے شک میں کسی کی محنت کی اجرت ضائع نہیں کرتا۔ اب رب دو جہاں نے فرما دیا بے شک میں کسی کی محنت کی اجرت ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آپ سب ایک دوسرے سے ہیں۔ کتنا بڑا فلسفہ مالک نے کتنی خوبصورتی سے، کتنے اختصار سے اس کو بیان کر دیا، کوئی تفریق نہیں رکھی۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا اور اس چیز کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی ہے، لیکن مردوں کو وہی حصہ جزا ملے گی جو انہوں نے کمایا ہوگا، عورتوں کو بھی وہی حصہ ملا ہوگا جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ آپ بتا دیں، خدا نے تو بالکل کلیئر اگین بیان کر دیا کہ اپنے آپ کے جو ہیں ان کو رستے سیدھے کریں، اپنی فکر کریں۔ پھر پارہ نمبر 16 میں آیت نمبر 97 میں بیان کیا، جو بھی نیک کام جو ہے مالک فرماتے ہیں، جو بھی نیک کام انجام دیتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ محسن ہو، ہم یقیناً اسے پاکیزگی کی زندگی عطا کریں گے، اور اسے اس کے صحیح کاموں نیک مال کا اجر انعام دیں گے۔ جو نیک کام وہ کرتے رہیں، نتیجہ اللہ کے نزدیک تقویٰ کے اختیار میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا۔ تمام قرآنی استدلال اور آیات مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کا معاملہ آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جب معاملہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا آتا ہے تو اللہ کے نزدیک جو ہے مرد اور عورت
برابر ہیں. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ دانشور ہیں، اہل بصیرت ہیں. میرے بھائی، میرے بہنیں، میرے بیٹے اور بیٹیاں، میرے ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ روح مجرد ہوتی ہے. اگرچہ مرد اور عورت اپنی ظاہریت کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس اعتبار وہ معاشرتی طور پر مختلف ذمہ داریاں دونوں پر عائد ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک مذہبی فرائض اور اخلاقی کردار کا ذکر آتا ہے وہاں مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں. تاہم اسلام کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی نظام کا قیام تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب مرد اور عورت دونوں اپنے کردار احسن طریقے سے ادا کریں اور عدل و مساوات پر مبنی معاشرہ قائم کریں. قرآن کریم میں جہاں انبیاء کرام، پیغمبروں اور رسولوں کا ذکر آیا ہے وہاں نیک عورتوں کا بھی ذکر آیا ہے. نیک عورتوں میں حضرت مریم کا ان کے نام پر سورت بھی اتاری کا ذکر آیا ہے. فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ کیا گیا. جہاں سورہ مریم حضرت مریم کی شان میں اتری ہے وہیں جو لوگ ان خواتین کے بارے میں بیان کیا جو راہ راست سے ہٹ گئی، وہیں نوح، لوط اور ابو لہب کی بیویوں کو بھی لعن طعن کی گئی. نیک اور بد کی بدی کو کھول کے بیان کر دیا گیا. یہاں میں ایک مزید آیت قرآنی استدلال کی حیثیت سے درج کر رہی ہوں. پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ. مالک فرماتے ہیں، رب دو جہاں، رب محمد، رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، بے شک بالیقین مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو مومن اور مومنہ ہیں. پھر فرماتے ہیں اطاعت کرنے والے مرد، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. پھر مالک ساتھ ساتھ فرماتے ہیں ہر چیز کو ایک مالک نے جو ہے وہ بڑے خوبصورتی سے کھول کے بیان کر دی ہے. راست باز مرد، راست باز عورتیں، صابر مرد، صابر عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی، ڈرنے والی اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. بے شک اللہ نے ان سب کے لیے، ان سب مرد و زن کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، خواتین بھی بتائیں، مرد حضرات انہیں جگہ دے رہے ہیں لیکن وہ خود بھی تو اپنی جگہ بنائیں نا. خواتین جہاں وہ دنیاوی معاملات میں آج پائلٹ بن رہی ہیں، اسپیشلائزیشن کر رہی ہیں، ہر فیلڈ میں آگے آ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو وائی ناٹ روحانی میدان میں کیوں نہیں آگے آ رہے؟ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیتیں، ابیلٹی دی ہیں. آپ جہاز اڑا سکتی ہیں، آپ سمندر میں غوطہ زن ہو سکتی ہیں، پہاڑ چڑھ سکتی ہیں، آپ ملک چلا رہی ہیں، رن آؤٹ کر رہی ہیں. تو اپنی روحانی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کیوں نہیں وہ آپ ان سے آشنا ہو کر اس کو کیوں نہیں بروئے کار لا رہی؟ آئے نا میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں. مجھے بھی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر بحیثیت انسان، بحیثیت جو مالک نے مرد و زن کے جو ہمیں کردار دیا ہوا ہے اس کو اگر ہم اپنی ایبلٹیز ابھاریں تو اس کو بہتر طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں معاشرے میں اپنا رول. تو جہاں ہم دوسرے میدانوں میں توجہ دے رہے ہیں تو اس طرف بھی دھیان دیں، اس میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں. حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت سے حضرت خدیجہ کے کردار کو دیکھیں کیا تھا، حضرت ہاجرہ کے کردار کو دیکھیں، حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت دیکھیں، آپ سمجھیں اس کو. حضرت زینب علیہ السلام کو ان کو دیکھیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے، نہ صرف اولیاء کرام سے بلکہ ان ولی اور ولیات سے بھی.
تو روحانی علماء یہاں بتاتے ہیں، روح کا تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ روح کے 70,000 پرت ہیں، اور ہر پرت انسان کے اندر اس کی اپنی صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت ہر مرد اور ہر عورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اس پر سوچو سمجھو غور کرو، یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و فکر تدبر کرتا ہے تو اس پر بہت سے راز منکشف ہوتے ہیں۔ پیاز کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک بڑی پیاز لے لیجیے، اس کے پرت اتاریے، پرت اتارنے پر پیاز کے وسط میں ایک آپ کو ڈنٹل ملے گا۔ اصل میں اس کے ساتھ تمام جو پرت ہیں وہ چپکے ہوتے ہیں۔ یہی مثال روح کی ہے۔ ڈنٹل کو اگر روح مان لیا جائے تو پرت ایک صلاحیت ہے۔ جس طرح پیاز کے ہر پرت میں جو ہے پیاز کی خاصیت موجود ہے، اسی طرح روح کے ہر پرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہے۔ یہاں میں خوبصورت سا اقتباس ہے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب 101 اولیاء کرام کی خواتین کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے بڑی ایک خوبصورت ریسرچ کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 101 جو ہے خواتین اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ ان کی ایک بڑی بہترین کاوش ہے اور میں ان کی کاوش کو سراہتی ہوں۔ تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ اقتباس ہے، انہوں نے بتایا کہ روح مجرد ہوتی ہے، روح عورت یا مرد نہیں ہوتی۔ روح کی پرتوں کا الگ الگ مظاہر ہمیں مذکر و مؤنث کے روپ میں نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ہر عورت اور مرد روح کا روپ بہروپ ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی روح سے شناسائی حاصل کر لیتا ہے تو اصل میں اپنا اور اپنے رب کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے ماورائی طاقتوں اور علوم اور اسماء الہی کے علم حاصل ہوتے ہیں۔ وہ علم لدنی حاصل کر لیتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ وہ معتبر ہو جاتا ہے بندہ، اور اشرف المخلوقات نائب خدا کا حقیقی منصب حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایکول یعنی ایک جیسا پیدا کیا۔ یہ ارواح اس ظاہری مادی دنیا میں عورتوں اور مردوں کے روپ میں ظاہر ہوتی ہیں تاکہ جس کام کے لیے وہ بھیجی گئی ہیں وہ اپنا کام پورا کر سکیں۔ اب آپ یہ فلسفہ سمجھ لیں اس کو اور اس کو امپلیمنٹ کریں کہ روح جو ہے بذات خود مجرد ہے، یعنی وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ خدا اور روح کے درمیان صرف عشق حقیقی اور عشق کے کلمے کا تعلق ہے۔ لہٰذا بلا تخصیص جنس ہر فرد چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے اندر کی دنیا سے یعنی روح کے ذریعے خدا کے عرفان حاصل کرنے کا وہ برابر کا حقدار ہے۔ آپ پہ ہے، مالک نے کوئی جو ہے وہ نہیں، بڑی انصاف اور اس سے مالک سے بڑا عدل کس کا ہوگا؟ کیا قرآن استدلال سے بڑی کو بات ہو سکتی؟ تو مالک نے پورا پر حق دیا ہے کہ جو بھی میرا اپنے آپ کو پہچانا چاہے، جو بھی میرا عرفان حاصل کرنا چاہے، بھائی اس کے لیے دروازے کھلیں، تم آؤ تو صحیح، تم کوشش تو کرو، تم میری طرف لوٹو تو صحیح۔ لہٰذا عورت کو عورت ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ یعنی خدا کی شناخت اور عرفان سے محروم جو ہے وہ ہم خود کریں تو الگ بات ہے، نہیں مالک نے نہیں رکھا۔ اگر آپ دور رسالت کا بھی بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ صرف مرد صحابہ کرام نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کیا، بلکہ وہاں بھی یعنی دین سلامتی کے لیے خواتین صحابیت نے بھی سلامتی اور امن کا درس اور نور رسالت پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حاصل کی۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ تاریخ صرف مرد صوفی کرام اور اولیاء کرام سے بھری نہیں پڑی، بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ مرتبہ کی حامل برگزیدہ اولیاء کرام خواتین کی بھی ایک طویل فہرست جو ہے وہ موجود ہے، جن میں سے یہاں میں چند ایک کا تذکرہ کروں گی۔ جس طرح میں نے وہ تو ان بلند مرتبہ عورتوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، میں نے ایک حضرت حاجہ کا ذکر کیا، حضرت خدیجہ کا ذکر کیا،
پھر اس کے بعد میں نے حضرت مریم کا بھی ذکر کیا، حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، ان کا تو شان و مرتبہ، لیکن پھر وہ آگے یہی چیز جو ہے حضرت زین علیہ السلام، میں سمجھتی ہوں تاریخ کا اگر انالیسس کریں ہم، انشاءاللہ کریں گے کسی پروگرام میں حضرت زین علیہ السلام کو، کہ آپ دیکھیے گا، میں تو کہتی ہوں کہ کائنات کا آدھا فقر حسین کے حصے میں آیا اور آدھا فقر زین علیہ السلام کے حصے میں آیا، یوں فقر پورا ہوگا۔ تو اگر ہم اولیاء کرام کے والے، ہم صرف ایک حضرت رابعہ بصری کے نام سے واقف ہیں، ہم جناب غوث پاک کی والدہ محترمہ کو بھول رہے ہیں۔ عورت نبوت کی ماں ہے، ذرا سوچے اس پر، اس کا کیا رتبہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں بھی اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئیں، سوچیں سمجھیں غور کریں، ان عظیم عورتوں کہ ہیں ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کس طرح سے کیا، اور روحانی اقدار کو کس طرح سے اپنے آپ میں پروان چڑھایا، اور پھر اپنی گودوں میں پروان چڑھایا، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک وہ روشنی کا عظیم مینارہ ثابت ہوئی۔ حضرت سلطان بہو کی والدہ راستی بی بی کا ذکر یہ کیسے نہیں کروں، ضرور کروں۔ تاریخ کے اوراق اگر الٹے ہیں تو وہ زبیدہ خاتون کو نہ بھولیے، جنہوں نے بڑی ہمت سے کہاں تک جو ہے وہ نہر کھدوائی، اور آج بھی اس نہر سے جو ہے لوگ جو ہے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا گزارش بھی ہے یہاں پر بڑی ادب کے ساتھ کہ خواتین بھی اپنے آپ کو اس میدان میں لے کے آئیں، اور تھوڑا سا مرد حضرات بھی دل کشادہ کریں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ زندگی کے دو رخ ہیں نا، دو پہیے ہیں، مرد اور عورت، دونوں اگر مل کے ساتھ چلیں گے اس اور معاملات میں چلتے ہیں روحانی اقدار کے، تو معاشرے میں مزید جو ہے خوبصورتی ہوگی، گھروں میں خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، زندگی میں خوبصورتی پیدا ہوگی، دنیا اور آخرت کی بھلائی میں اضافہ ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم ایک پائلٹ خاتون کو تو پوری پائلٹ کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر خاتون کو تو پوری ڈاکٹر کہتے ہیں، ان کو دنیا ہم کہتے ہیں آدھی ڈاکٹر۔ تو پھر معذرت کے ساتھ کہ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ آدھی کلندر ہیں، یہ اس طرح سے، اس معاملے میں ہم کیوں تھوڑی سی جو ہے کم ظرفی کا اور کم علمی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ مالک کی نظر میں جو چاہے مرد ہے عورت ہے، جو طالب مولا ہے، جو صادق مولا ہے، وہ پورا ہی ہے، آدھا نہیں ہے۔ اسپیشلزم زندگی کے عاملہ ہم کہتے ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ یہ ہے، پائلٹ ہے، یہ اسپیشلائزیشن ہے، مالک کی عطا ہے، آپ کی اپنی حب ہے، وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خیالات میں، اپنے عمل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت سے عملی زندگی میں ایسے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے خواتین جو ہیں تصوف کے میدان میں بحیثیت بشر، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، اور بحیثیت ایک سچے راہبر کے، ایک اتالیق کے، اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو۔ آقا اللہ بسم اللہ۔